جو اہل سنت و جماعت کا ایک بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے حاضر اور ناظر، حاضر و ناظر۔ اس پر جناب ہم پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، اور دلیل اس پر کیا پیش کی جاتی ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے، باقی کوئی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کسی کو حاضر و ناظر کہتا ہے تو وہ پھر اس کو خدا کی جگہ پر لا رہا ہے، سو اس کی وجہ سے یہ ایک شرک ہو گیا۔ اب ہم حاضر و ناظر کو ذرا اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واحد اللہ کی ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے، یا اور بھی ہیں جو حاضر و ناظر ہیں، جو موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں؟ سب سے پہلا سوال مجھے یہ بتا دیں، کیا ابلیس شیطان موجود ہے کہ نہیں؟ کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے شرک کیا، وہی وہ بدبخت ہے، وہ لعنتی ہے، وہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سوچ دیکھے ہماری کہ شیطان حاضر و ناظر ہے، وہ شرک نہیں ہے، ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں تو یہ شرک ہو گیا۔ سبحان اللہ، مطلب کہ نبی بہتر ہیں، نبی افضل ہیں، یا شیطان افضل ہے؟ افسوس ہے آپ کی منطق پر اور آپ کے اپنے نبی کے حوالے سے عقائد پر۔ شیطان پر تو آپ کا عقیدہ ہے، نبی پر آپ کا عقیدہ نہیں۔ چلیں جناب، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے نا جب یہ واقعہ ہوا تھا، بڑا یہ واقعہ اس پہ تفصیل آتی ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں بنانے والا ہوں اس بشر کو، تخلیق کرنے والا ہوں اس بشر کو اس کھنکتی مٹی سے، اور جب میں اس کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، من روح میں سے پھونک دوں، تو پھر تم اس گر جانا اس کے سامنے سجدے، پھر تمام کے تمام فرشتے گر پڑے الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، ابا منا، اس نے انکار کر دیا، کھلم کھلا اکڑ گیا، پھٹ گیا، اس نے کہا جی میں نہیں کرتا، سجدے والوں کے ساتھ وہ نہیں شامل ہوا۔ تو اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس، اور کیا ابلیس ما لکا، اور کیا ہو گیا تجھے اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو یہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں ان میں سے جو سجدہ کرے اس بشر کو جس کو تو نے یہ کھنکتی مٹی سے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا قال فاخرج منها، دفع ہو جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو ددکارا ہوا ہے، وإن علیک لعنۃ الی یوم الدین، یوم دین تک تجھ پر لعنت ہے، مجھے نا مہلت دے۔ میں کیا مہلت؟ اے مولا مجھے مہلت دے یوم دین تک، اس دن تک مجھے مہلت دے بس۔ انہوں نے کہا فإنک من المنظرین، چاہے تو مہلت والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس یوم دن تک جو مقرر ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے اس نے کہا ربی بما اغویتنی، جس سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، جس طرح تو نے مجھے بکا دیا ہے، میں زمین میں ان کے لیے اس کو خوبصورت بنا دوں گا اور ان تمام کے تمام کو میں بکا دوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اب اس کے لیے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، کیوں کہ اللہ سے اس نے مہلت لے لی ہے اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف اب یوم دین تک جو ابلیس ہے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ چلیں جی آگے چلیں، ابلیس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی کیا وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ چلیں جی ہم فردے سے، انہوں نے کہا جی دلیل دو، ہم نہیں مانتے اللہ کا ولی جو ہے حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ چلیں جی اللہ حاضر ناظر ہے نا، حاضر ناظر کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ دو ہی چیزیں چاہیے ہمیں، پریزنس اور دیکھنا۔ جو بھی موجود ہے اور دیکھ رہا ہے وہ، چلیں ولی کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے فرشتوں کو لے لیتے ہیں، کیونکہ ولی جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتے حاضر ناظر ہیں، کرام الکاتبین۔ کرام الکاتبین جانتے ہو کون ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کبھی غیر حاضر ہوئے ہیں؟ اچھا کیا وہ دیکھ نہیں رہے تو کر کیا رہا ہے؟ بھئی اگر ان کو نظر نہ آتا تو انہوں نے لکھنا خاک تھا۔ کیا وہ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ حاضر ناظر، یہ عقیدہ ہے نا سب کا ہے۔ ولی بڑا ہے یا فرشتہ؟ اور جب رب نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا اعتراض ہوا، اے مولا تو اس کو بنانے لگے، اس نے تو وہاں جا کے فساد کرنا ہے، کرپشن کرنی ہے اور خون بہانا ہے اس نے، اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قال ان یعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا جی آگے چلو، علم آدم اسماء کلھا، پھر اس نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے، پھر یہ پیش کیا گیا ان کو فرشتوں کے سامنے۔
پھر اس نے کہا تسی ایڈے ہی سچے ہو نا، یہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اگر اتنے ہی سچے ہو اب بتاؤ مجھے ان ناموں کا، ان کے ناموں کا مجھے بتاؤ. قالوا سبحانک، کیا تھا جی؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے دیا. انک انت علیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا، تو ہی حکمت والا. یہاں پر کیا ثابت ہوا؟ آدم زیادہ جانتا ہے یا فرشتہ؟ آدم زیادہ جانتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا، اور پھر فرشتوں کو کہا بھی سجدہ کرو. یعنی کہ جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں یا یہ فرشتے افضل ہیں؟ کیا سجدہ آدم نے کیا تھا فرشتوں کو یا فرشتوں نے کیا تھا آدم کو؟ یعنی آدم افضل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرشتے حاضر اور ناظر، اس پر تو اتفاق ہے نا سب کا کہ یہ کرام الکاتبین حاضر ناظر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افضل ہے، مطلب یہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے. چلیں جی، ابلیس حاضر ناظر، فرشتے حاضر ناظر. چلیں جی آگے بڑھ. اب ولی کی طرف آ جاتے. انہوں نے کہا جی ولی پر ہم اعتراض کرتے، ہم شیطان کا بھی مان لیتے ہیں، ہم فرشتوں کا بھی مان لیتے، ولی پر نہیں ہم مانیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کا کوئی دلیل دو. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے دلیل دیتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث عمدہ کہتے ہیں، متفق علیہ، صحیح بخاری. کیا حدیث ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے بعد، اب اس سے پچھلی جو ہے کہ وہ فرائض ہے، پھر نوافل سے میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. حتیٰ کہ میں، اللہ اس بندے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. سو اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا ولی. یہ جو حدیث شروع ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے ذکر ہی ولی کا ہے. وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا، کہ جس نے بھی میرے ولی سے دشمنی کی تو پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور پھر آگے ڈیفینیشن آ رہی ہے، اللہ بیان کرے کہ ولی ہے کون. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں اللہ کی سماعت، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں سن رہا؟ تو جو اللہ کی سماعت سے سنتا ہے وہ تو سن رہا ہے. اچھا آگے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی بصیرت بن جاتا ہوں. تو کیا اللہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی بصیرت نہ ہو؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب بندے کو اپنی بصیرت دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جہاں اللہ کی بصیرت ہے وہاں وہ بھی دیکھ رہا ہے. یعنی کیا بنا؟ وہ سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے. وہ حاضر بھی ہے اور وہ ناظر بھی ہے. یعنی اور آگے بھی یہ روایت چلتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں جن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ ولی افضل ہے یا نبی؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل آپ کو دی ہے کہ ولی تو حاضر ناظر ہے، نبی نہیں ہے. شیطان حاضر ناظر، فرشتے حاضر ناظر، ولی حاضر ناظر، اور نبی نہیں جی نہیں، نبی حاضر ناظر نہیں. چلے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. حاضر اور ناظر، ابھی اسی کی بات ہو رہی. دیکھیں حاضر ناظر کی صفت کون سے شخص میں لازمی ہے؟ ہمارے زمانے میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں اگر وہ حاضر اور ناظر نہ ہو؟ گواہ. وی ایگری نا بھئی؟ ایک کورٹ میں بندے نے گواہی دینی ہے اور اسے لایا جاتا ہے. انہیں کہا جی کہ آپ گواہی دیں جناب کہ قتل اس بندے نے کیا. تو وہ کہتا ہے سر میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. یا وہ کہتا ہے سر میں دوسرے کمرے میں تھا قریبی لیکن میں نے دیکھا کچھ نہیں. اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. یعنی کہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ گواہ کے لیے لازمی ہے، شرط ہے کسی بھی گواہ کے لیے کہ وہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. یہ بات بھی اگری نا، لاجک بھی مان رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اب قرآن کی طرف آتے ہیں، پہلے قرآن کی آیات کو دیکھ. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کے، بشارت دینے والا بنا کے اور خبردار کرنے والا بنا کے. اب مجھے یہ بتائیں کہ we just concluded، اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں بڑی تحقیق کے بعد کہ حاضر ناظر جو ہے وہ گواہ کے لیے لازمی ہے. سو اگر کوئی بھی گواہ ہوگا تو اس کا حاضر اور ناظر ہونا لازمی ہے. یہ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ بھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونے کا انکار کرتے ہو تو پھر آپ قرآن کا اور اللہ کا انکار کرتے. یہ یاد رکھو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے گواہ بنا کر بھیجا ہے.
اور گواہ کی شرط ہے کہ اس نے حاضر بھی ہونا ہے اور ناظر بھی ہونا ہے، ورنہ گواہی کیا دے گا وہ؟ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں دیکھیں آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، شاہد کا ترجمہ اور کوئی ہے جناب یہاں پر ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی عربی کے اور باقی بھی علماء بھی ہیں، بتائیں جی شاہد کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی بھی ترجمے سے نکال لیں کتاب سے، 150 ترجمے ہیں، کیا ترجمہ ہوا ہے؟ گواہ بنا کے۔ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اور گواہ کی شرط کیا ہے؟ حاضر اور ناظر۔ چلیں جی، اب کیا ایک ہی آیت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ناسخ و منسوخ، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو کینسل ہوگی، جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی اور وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے جب دل نہیں کرتا، محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا کہ مانیں کہ ان میں کوئی خاص خوبی ہے۔ شیطان میں ہم مان جاتے ہیں فوراً، فرشتوں میں بھی فوراً مان گئے، ولی پر تھوڑا سا تردد کیا، نبی پر آ کے انکار کر دیا۔ یہ ہے ہماری لاجک۔ چلیں آگے آیت، ہم نے تم لوگوں کو درمیانی امت بنا کے بھیجا، درمیانی امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اب اس کا ایک ترجمہ آتا ہے ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، ہم اسی پر رہتے ہیں، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ چلیں جی مان لیتے ہیں آپ کا ترجمہ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی جو ہیں وہ تم پر گواہ بنیں گے۔ اچھا اگر نبی ہم پر گواہ بنیں گے اور نبی موجود ہی نہیں ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، تو پھر گواہی کس کی دیں گے؟ نبی اگر موجود ہی نہیں ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں تو پھر گواہی کس کی دیں گے بھائی؟ ٹوٹلی illogical، مطلب عقل میں یہ بات پڑتی نہیں ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم خود تم نے سوچا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تھوڑا سا اس پہ تفکر کر لو پھر آنا آگے۔ چلیں جی اب آتے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں حدیث دے ہمارے، اور واللہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن ان کو پڑھ کے سناؤ وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کے بعد حدیث دلیل بنتی ہے، جب قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو باقی ساری دلیلیں سیکنڈری ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں حدیث چاہیے، قرآن کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی حدیث بھی صحیح دینی ہے، میں یہ ہم نہیں مانتے ہیں جناب یہ صوفیوں کی حدیثیں۔ انہوں نے کہا بخاری شریف کو مانتے ہو؟ جی بخاری شریف کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلم نو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مسلم میں، اس کا مطلب ہے کہ بخاری میں بھی ہو، مسلم میں بھی ہو، ترمذی میں بھی ہو۔ انہوں نے کہا جی پھر تو متفق علیہ ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر آپ تشریف، اور یہ بڑی اتنی زیادہ اس کی روایتیں ہیں اس حدیث کی، تو فرماتے ہیں انی فارۃ لکم وانا شہید علیکم۔ فارۃ کہتے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا، پہلے جاؤ، اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ قرآن کی آیت کے بالکل موافق، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو گواہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ میں تم پر گواہ ہوں۔ اور پھر آگے سنیں، فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الآن میں اس وقت ممبر پر کھڑا ہو کے اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا مدینہ میں کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں، مدینہ سے اسلام آباد کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہم نے قرآن اور حدیث دونوں سے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا گیا؟ گواہ، اور مدینہ میں کھڑے ہو کے آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہے کہ دیکھ کیسے رہے ہیں، یہ جو ہے لازمی ہے ہمارے لیے جاننا کہ دیکھ کیسے رہے ہیں، ایک ولی کیسے دیکھتا ہے۔ سیدی امام فخر الدین اپنے کلام شراب الوصل میں جو سلسلہ برہانیہ کے شیخ طریقت، جو سیدی ابراہیم دسوقی کے خلیفہ ہیں، آپ اپنے کلام ان کا شراب الوصل بڑا معروف ہے، تو آپ کلام پڑھتے ہیں لا خوف علیکم حیث کنتم، اے میرے مریدو، اے میرے مرید، تم لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے، حیث کنتم، جہاں کہیں بھی تم موجود ہو، فَأَرْضَ اللَّهِ خَرْدَلَةٌ أَمَامِي، یہ اللہ کی زمین میرے سامنے ایک رائی کا دانہ ہے۔ کہا تھا نا اللہ نے کہ ولی، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ٹینشن ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا، میں موجود ہوں۔ تو ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین کو اٹھا دیا ہے میرے لیے، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، سو میں اس کی طرف کس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے پیش کر دیا ہے، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اور ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں مطلب آپ ایک دلیل بنا، انہوں نے کہا جی یہ تو اسی وقت تک تھا جب تک آپ تھے، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ میں اس ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں جو یوم قیامت تک اس میں ہونے والی ہے، کَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ
کفی ہذہ، ایسے ہی جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سو آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیطان حاضر ناظر، فرشتے حاضر ناظر، اللہ کا ولی حاضر ناظر۔ تو اللہ کے نبی، یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے۔